دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لٹل اینجل، اپنا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں۔ زاویار، جی جان حکم؟ نہ جائے نا آج، وہ نظریں جھکائے انگلیاں مڑوڑتے بولی تھی۔ جو حکم آپ کا لٹل اینجل؟ زاویار نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ اپنے قدم پیچھے کو لے رہی تھی۔ زاویار، جی لٹل اینجل، آپ چلے جائیں، میرا ارادہ بدل چکا ہے لٹل اینجل۔ زاویار نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی تھی، وہ اس کی طرف قدم لے رہا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ زاویار نے دیوار کی ایک سائیڈ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اس نے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ زاویار نے اس کو بازو سے پکڑے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا اور دوسری طرف ہاتھ رکھے اس کا راستہ بند کیا تھا۔ زاویار، وہ لڑکھڑا کر بولی تھی۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ وہ آنکھیں میچے اس کے کندھوں کو زور سے پکڑے کھڑی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہوتی دیکھ وہ اسے سانسیں دیتا اور پھر اس کی سانسیں پی جاتا۔ زاویار نے اس کو کمر سے پکڑ کر مزید قریب کیا تھا۔ اس کی گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ زاویار، اس نے آہستہ سے اسے پکارا تھا۔ جی جان بولے، ہم نے اس لیے تو نہیں روکا تھا آپ کو، وہ گہرے سانس لیتے بولی تھی۔ اچھا، تو کس لیے روکا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہم سے بات نہ کریں، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ لٹل اینجل، اس میں ناراضگی والی کیا بات ہے؟ میں پیار کر رہا تھا، ہمیں سانس نہیں آتا نا۔ ہائے میری جان، میں اپنی سانسیں جو دیتا ہوں، ہاں جب ہماری بند ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس کے سینے پر مکہ مارتے بولی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہاں جان، اور کیا؟ اس نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید بڑھائی تھی۔ اور پھر بند کر دیتے ہیں۔ زاویار گہرا مسکرایا تھا۔ اچھا بتاؤ لٹل اینجل، ٹائم سپینڈ کرنا ہے میری اینجل نے میرے ساتھ؟ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا بولا تھا۔ ہم ناراض ہیں۔ ناراض ہو؟ لیکن کیوں؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھتا ہے۔ آپ جو ہر وقت، وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ ہاں جان، میں کیا؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھتا ہے۔ وہ اب کی بار رو دی تھی۔ خبردار، جو ایک آنسو بھی نکالا لٹل اینجل، بتا رہا ہوں، ورنہ۔ نور نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے تھے۔ کس می؟ کیا؟ لٹل اینجل، کس کرو مجھے؟ نور نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ نور، کس کرو مجھے، وہ سختی سے بولا تھا۔ زاویار، اس نے اس کی شرٹ کو سختی سے پکڑا تھا۔ نہیں کر رہی تم؟ وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ نور کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنے دانتوں کی چبھن دے گیا تھا جس پر وہ سسکی تھی۔ اب کی بار وہ رو دی تھی۔ نور، رونا نہیں، وہ اسے وارن کرتا بولا تھا۔ وہ اونچی آواز میں رو دی تھی۔ نور، اچھا سوری اب نہیں کروں گا، پکا۔ وہ اسے روتا دیکھ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ نہیں، آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا نا میری جان، سوری جو بول رہا ہوں، تم نہ کرو مجھے کیس، میں خود کر لوں گا۔ کیا؟ نور نے جھٹ سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا تھا اور پھر سے رو دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو تم کہو گی، وہ اسے چپ کراتا بولا تھا۔ کوئی دیکھ لے اسے، اتنا صبر اس میں تو بے ہوش ہو جائے۔ پینتھر اتنی نرمی سے اپنی بیوی کو چپ کرا رہا تھا۔ اب آپ ہمیں تنگ نہیں کریں گے؟ ہاں، نہیں کروں گا، چلو جائیں ہم گھومنے۔ ہاں، اور جو ہم کہیں گے آپ ہمیں لے کر دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لے کر دوں گا اپنی اینجل کو، وہ ہار مانتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں اپنا عبایا پہن کر۔ زاویار نے گہرا سانس لیا تھا۔ پکا یہ اور عرش پچھلے جنم میں بہن بھائی تھے، تب بھی ایک جیسا روتے ہیں، اتنا اونچا، وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ عبایا پہنے آئی تھی، چہرے پر نقاب تھا۔ زاویار نے اپنا کوٹ پہنا تھا۔ چلے لٹل اینجل؟ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ زاویار،
वो रोने वाले अंदाज में बोली थी। अच्छा लिटिल एंजल चलो। ज़ावियर ने उसका हाथ पकड़े उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था, जिस पर वो मुस्कुरा दी थी। वो दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर खुद आकर बैठा था। हमें आइसक्रीम खानी है। वो कुछ देर यूं ही रास्तों को देख रही थी, फिर वो बोली थी। ज़ावियर ने अपना आईब्रो उचकाए उसे देखा था। पिछली बार तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी लिटिल एंजल, याद है? हाँ, तो कभी कभी तो खानी चाहिए। मैं नहीं खिला रहा, बाकी जो दिल है खाओ। ठीक है, हमें गोलगप्पे खिलाएं। ज़ावियर ने झटके से ब्रेक लगाई थी। उसके पीछे सारी गार्ड्स की गाड़ियां रुकी थी। तुम बदला ले रही हो मुझसे लिटिल एंजल? तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो मैं ही परेशान हूँगा। ज़ावियर खिला देना, वो मासूमियत से बोली थी। मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ बहुत सारी। ठीक है, हमें टेडी बियर चाहिए। ज़ावियर जो गाड़ी स्टार्ट करने लगा था माथा पीट कर रह गया था। लिटिल एंजल तुम एक गुड़िया मुझे दे दो ना, वो मुस्कुराते हुए बोला था। लेकिन हमारे पास तो गुड़िया है ही नहीं ज़ावियर। ज़ावियर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी। कोई नहीं जान, मैं ले लूँगा आपसे, लेकिन हमारे पास नहीं है ना। अब वो उसे क्या बताता वो कौन सी गुड़िया की बात कर रहा है। ज़ावियर ने एक मॉल के बाहर गाड़ी रोकी थी। आओ लिटिल एंजल। ज़ावियर ने उसका हाथ पकड़े उसको उतारा था। वो मॉल के अंदर गए थे। नूर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा था। ज़ावियर और नूर मॉल के अंदर गए थे। वो इंपीरियल लक्स मॉल था, जो अमेरिका का सबसे बड़ा और महंगा तरीन मॉल था। जदीद तर्ज तामीर, चमकते फर्श, शीशे की दीवारें और हर ब्रांड की दुनिया भर में मशहूर दुकानें इस मॉल की शान बढ़ा रही थी। यहाँ आना सिर्फ अमीरों के बस की बात थी और हर कदम पर दौलत की चमक दमक झलक रही थी। ज़ावियर और नूर इंपीरियल लक्स मॉल में मौजूद कपड़ों के एरिया में दाखिल हुए। ये एक वसी और शानदार जगह थी जहाँ दुनिया के महंगे तरीन फैशन ब्रांड्स की दुकानें कतार दर कतार मौजूद थी। गुच्ची, लुइस व्यूटन, चैनल, वर्सेचे और दीगर आलमी मयार के ब्रांड्स की दिलकश दुकानें शीशे की दीवारों के पीछे अपनी शान शौकत का मुजाहरा कर रही थी। नूर की नज़रें नित नए फैशन के मलबूसात पर जा टिकी, जबकि ज़ावियर खामोशी से उसके तासरात देख रहा था। गिरदोपेश में मौजूद खरीदारों में ज़्यादातर अरब पति ख़ानदानों के अफराद और मशहूर शख्सियात थी जो अपने लिए बेहतरीन और नायाब तरीन लिबास पसंद कर रहे थे। मेरी जान, खरीदो अपने लिए, ज़ावियर ने कहा था। लेकिन हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं जो। नूर जान, तो और खरीद लो। वो बस देख रही थी इधर उधर। तुमसे नहीं होगा नूर, मैं खुद ही लेता हूँ। ज़ावियर ने उसके लिए बहुत से ड्रेसेस लिए थे। ज़ावियर ने नूर को ब्लैक कलर के एक एलिगेंट सैटिन इवनिंग गाउन के सामने रुककर गौर से देखते हुए पाया। वो लिबास अपनी नफासत और दिलकशी में बेमिसाल था, जिस पर हल्की सी चमकदार एम्ब्रॉयडरी उसे मज़ीद शानदार बना रही थी। नूर की नज़रें लिबास पर जम गई थी, जैसे वो उसे पहनने का तस्वुर कर रही हो। ज़ावियर ने बगैर कुछ कहे आगे बढ़कर वो लिबास निकाला और सेल्समैन को इशारा किया कि उसे पैक कर दे। नूर ने चौंक कर ज़ावियर को देखा। ये क्या कर रहे हैं? ज़ावियर ने एक नज़र उस पर डाली और बेनियाजी से कहा, जो चीज़ तुम्हें पसंद आएगी वो मैं खरीदूंगा। नूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जबकि ज़ावियर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। ज़ावियर, जी जान, हुक्म, वो मुस्कुराते हुए बोला था। कुछ नहीं, वो मुंह बनाते बोली थी। ज़ावियर ने नूर का हाथ थामा और उससे बिना कुछ कहे इंपीरियल लक्स मॉल के लग्जरी फुटवियर सेक्शन में ले आया। यहाँ दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स जैसे जिमी, क्रिस्टियन लुबोटिन, गुच्ची, प्राडा, चू और वर्सेचे के शानदार शूज शीशे की शेल्फों में सजे थे। हर जूता अपनी नफासत और कीमत में एक दूसरे से बढ़कर था।
نور حیرانی سے زاویار کو دیکھ رہی تھی مگر وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک مختلف برانڈز کے ڈیزائنر ہیلز، بلیک سٹیلیٹوس، کلاسک پمپس اور لگژری سینڈلز نکلوائے اور سیلز مین کو اشارہ کیا، یہ سب پیک کر دو۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ زاویار یہ سب کیوں لے رہے ہیں؟ کون پہنے گا یہ؟ زاویار نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ظاہر ہے میری بیوی پہنے گی۔ نور اسے روکنا چاہتی تھی مگر زاویار کی نظروں میں ایسا دبدبا تھا کہ وہ خاموش رہ گئی۔ زاویار کے لیے یہ کوئی عام شاپنگ نہیں تھی، یہ اس کا انداز تھا اپنے اختیار کو جتانے کا، اپنی مرضی مسلط کرنے کا، نور کو یہ بتانے کا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نور نے حیرت سے ایک ڈبہ کھولا اور اندر موجود جوتے کو دیکھا۔ وہ جمی چوز سنڈریلا ہیلز تھے، شیشے کی مانند چمکتے باریک ہیل والے جن پر ننھے ننھے نگینے جوڑے تھے۔ وہ جوتے کسی شہزادی کے خواب جیسے لگ رہے تھے۔ نور نے جوتے کو نرمی سے ہاتھ لگایا اور بے اختیار پوچھ لیا، یہ کتنے کا ہے؟ زاویار جو بے نیازی سے ایک طرف کھڑا تھا ذرا سا مسکرایا اور سیلز مین کی طرف دیکھا۔ سیلز مین نے مؤدب انداز میں جواب دیا، یہ $4600 تقریباً 13 لاکھ پاکستانی روپے کے ہیں مس۔ نور نے فوراً زاویار کی طرف دیکھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو، اس کا منہ کھلا تھا۔ اتنے مہنگے؟ وہ قیمت سنتے لڑکھڑائی تھی جس پر زاویار نے اسے پکڑا تھا۔ نور جان ابھی گر جاتی، ابھی تو تم نے ہیل بھی نہیں پہنی۔ زاویار کیوں لیے آپ نے یہ اتنے مہنگے؟ کیونکہ میری جان پہنے گی تو خوبصورت لگیں گے اس پر، اسی لیے۔ لیکن ہم نہیں پہنتے ایسے جوتے۔ کوئی بات نہیں جان، رکھ لینا۔ زاویار نے شوز خریدنے کے بعد نور کو امپیریل لکس مال کے لگژری ہینڈ بیگ سیکشن میں لے آیا جہاں دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے بیگ سجے ہوئے تھے۔ ہرمس، چینل، لیوس، گچی، پراڈا، ویوٹن اور ڈیور کے نایاب اور ایک سے بڑھ کر ایک شاندار ڈیزائنز موجود تھے۔ زاویار نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے بلیک ہرمس برکن بیگ کی طرف اشارہ کیا جو انتہائی ایلیٹ کلاس کی پہچان سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس نے چینل، کلاسک فلیپ بیگ، گچی ڈیونائسس، پراڈا کلیو بیگ اور ڈیور لیڈی بیگ بھی نکلوائے اور سیلز مین کو حکم دیا، یہ سب پیک کر دو۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ضبط نہ کر سکی اور ایک بیگ اٹھا کر زاویار سے پوچھا، یہ کتنے کا ہے؟ سیلز مین نے مؤدب انداز میں جواب دیا، یہ ہرمس برکن بیگ ہے مس، اس کی قیمت $25,000 تقریباً 70 لاکھ پاکستانی روپے ہے۔ زاویار اسے قیمت اردو میں بتاتا کیونکہ وہ انگلش لینگویج میں بول رہے تھے۔ نور کا سر گھوما تھا قیمت سن کر۔ زاویار اب آپ کچھ نہیں خریدیں گے، واپس کریں سب کچھ، یہ ہمارا حکم ہے۔ زاویار گہرا مسکرایا تھا کہ وہ اس پر حکم چلا رہی ہے۔ سو سوری لٹل اینجل، اب تو میں نے لے لیے، وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ تو کیا ہے، واپس کر دیں؟ کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ نہیں جان، میں واپس نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میری مرضی۔ نور کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار کو روکنا ناممکن تھا، وہ جو چاہتا تھا وہ کر کے رہتا تھا۔ زاویار نے بیگز خریدنے کے بعد نور کو امپیریل لکس مال کے سب سے بہترین ایکسکلوسیو جیولری بوتیک میں لے آیا۔ یہاں کارٹیئر، ٹفنی اینڈ کو، ہیری ونسٹن، وین کلیف اینڈ ایرپلس اور گراف جیسے دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کی جیولری موجود تھی۔ نایاب ہیرے، قیمتی پتھر اور شاندار ڈیزائن سے سجے زیورات روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ زاویار نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر کارٹیئر لو بریسلیٹ، ٹفنی ڈائمنڈ نیکلیس، بولگری سرپینٹی واچ، وین کلیفس الہمبرا ایئر رنگز اور ہیری ونسٹنز ایمرلڈ رنگ کی طرف اشارہ کیا اور سیلز مین کو حکم دیا، یہ سب پیک کر دو۔
नूर की आंखें हैरत से फैल गईं। वो फौरन एक डायमंड नेकलेस उठाकर जावियार की तरफ पलटी और बेइख्तियार पूछा, ये कितने का है? सेल्समैन ने नरमी से जवाब दिया, ये ग्राफ का एक खास नेकलेस है। इसकी कीमत तकरीबन 1.2 मिलियन डॉलर्स, तकरीबन 34 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है मिस। नूर का दिल जोर से धड़का। जावियार, आप ये सब क्यों खरीद रहे हैं? ये हद से ज्यादा महंगा है। जावियार ने बेनियाजी से एक नज़र उस पर डाली और सुकून से बोला, नूर, कीमतों की फिक्र ना करो, ये सब तुम्हारा ही था, मैं बस तुम्हें दे रहा हूँ। नूर की सांस जैसे अटक गई थी। वो पास पड़ी एक कुर्सी पर गिरते हुए बैठ गई। 34 करोड़ उसके लबों से बेख्तियार निकला। जावियार सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। नूर ने लरजती आवाज में बमुश्किल कहा, जावियार ने सुकून से जवाब दिया, जी जान। नूर की नजरें अब भी उस हीरो से जगमगाते नेकलेस पर जमी थी। उसने उलझकर सर उठाया और मासूमियत से पूछा, ये करोड़ में कितने जीरो होते हैं? जावियार ने हल्का सा कहका लगाया और झुककर उसके करीब आया। फिर उसके कान के करीब धीरे से बोला, 7, और इन सब पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है नूर। नूर का दिल तेज धड़कने लगा। जावियार की नजरें और लहजा दोनों ही खतरनाक हद तक पुरसुकून थे। नूर खामोश हो गई। जावियार की दुनिया, उसकी सोच, उसका अंदाज, सब कुछ हैरान कुन था। वो किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ रहा था, जैसे वो नूर को अपनी दौलत से नहीं बल्कि अपने अंदाज से जताना चाहता था कि उसके लिए क्या हैसियत रखती है। जावियार, वो उसके साथ चलते चलते बोली थी, जी लिटिल एंजल, मेरी जान, बोले, आपके सारे पैसे लग गए? जावियार उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। नहीं जान, अभी बहुत है मेरे पास। खबरदार, जो अब कुछ लिया तो आपने, ये हमारा हुक्म है। हमारे बेचारे शोहर की मेहनत की कमाई ज़ाया कर रहे हैं। उसने कहकर लगाया था। वो हंस से जा रहा था। जान, पहली बात, मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ। दूसरी बात, ज़ाया कहाँ कर रहा हूँ? उसने मुस्कुराहट दबाते कहा था। तो और क्या कर रहे हैं? करोड़ में पता भी है कितने जीरो होते हैं, इतने ज़ाया करती हैं पैसे। वो हंस रहा था। लिटिल एंजल, चलो हम खाना खाने जाते हैं, हम घर ही जाकर बना लेंगे। जावियार ने अपनी मुस्कुराहट मुश्किल से जब्त की थी। जान, थोड़े से अब लगाऊंगा। नहीं, हम घर जाएंगे। करोड़ों ज़ाया कर दिए आपने। जावियार को अब एहसास हुआ था कि उसने पैसे ही उसे क्यों बताए। अब अगर वो सारी चीज़ों के पैसे बताता तो वो तो कभी घर से ही ना निकलती। जावियार ने गाड़ी स्टार्ट की थी। लिटिल एंजल, खाना इधर सस्ता मिलता है। नहीं, हम खुद बना लेंगे। जावियार ने गाड़ी एक इंतहाई महंगे और एलिट क्लास रेस्टोरेंट के सामने रोकी। ये ली कैलिस्ट्रॉयल था, शहर का सबसे पुरतईश और एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट, जहां सिर्फ मखसूस लोगों को ही दाखिले की इजाज़त थी। नूर अभी तक शॉपिंग के झटके से बाहर नहीं निकली थी और अब ये नया झटका। उसने हैरत से बाहर झांका। ऊंची इमारत, सुनहरी दरवाजे और बाहर खड़े बावकार बटलर्स। ये जगह आम नहीं थी। जावियार, यहाँ क्यों? उसने उलझकर पूछा। लिटिल एंजल, खाना खाना है ना? जावियार, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, हम घर खा लेंगे। जान, ये सस्ता है, बिल्डिंग तो सबकी यहाँ ऐसी हैं। अगर ये महंगा हुआ ना जावियार, तो हम आइंदा नहीं आएंगे। लिटिल एंजल, महंगा नहीं है ये, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। हाँ जान, चलो। नूर ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थामा और जावियार की उंगलियों की गिरफ्त मजबूत हो गई, जैसे वो चाहे या ना चाहे अब ये लम्हा उसी का था। रेस्टोरेंट के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए और अंदर का नज़ारा किसी शाही महल से कम नहीं था। झिलमिलाते फानूस, खुशबू बिखेरते ताज़ा फूल और मध्यम रोशनी में जगमगाती क्रिस्टल की मेज़ें, हर चीज़ अपनी जगह मुकम्मल और बेऐब थी, बिल्कुल जावियार की तरह। जावियार ने एक शख्स से एक मुख्तसर बात की और अगले ही लम्हे उन्हें रेस्टोरेंट के प्राइवेट डाइनिंग रूम में ले जाया गया। नूर हैरत से देखती रही।
یہ عام جگہ نہیں تھی، یہ ایک مشہور ریسٹورنٹ تھا۔ کمرے میں صرف ایک شاندار کرسٹل کی ڈائننگ ٹیبل تھی جس پر سفید اور سنہری رنگ کے برتن ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ روشنیوں کا انداز ایسا تھا کہ مدھم سنہری چمک پورے ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ مخملی پردے، مہکتے ہوئے سفید گلاب اور مدھم میوزک، سب کچھ کسی شاہی دعوت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نور نے بے اختیار زاویار کی طرف دیکھا۔ زاویار نے نرمی سے اس کی کرسی کھینچی اور دھیرے سے بولا، بیٹھو لٹل اینجل۔ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ زاویار کی توجہ، اس کا انداز، اس کی باتیں، سب کچھ دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ زاویار، ہمیں پتہ ہے یہ مہنگا ہے، چھوڑو نا لٹل اینجل، تم اور میں اپنے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ زاویار، لٹل اینجل، آئی لو یو سو مچ۔ اس کی طرف جھکا، نظریں نور کی بے قرار آنکھوں میں اتارتے ہوئے بولا، تم میرا عشق ہو، میری دیوانگی ہو، میرا جنون ہو۔ اس کے الفاظ جیسے ہر دیوار گرا رہے تھے، ہر حد پار کر رہے تھے۔ نور کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ زاویار نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے چھوا اور اس کے جھکے چہرے کو اپنے قریب کیا۔ تم میری زندگی ہو، میرے جینے کی وجہ۔ نور دل کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے۔ تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں۔ جب سے تم آئی ہو میری زندگی میں، وہ لمحہ بھر کو رکا جیسے خود پر قابو پا رہا ہو، اور پھر مدھم مگر پرجوش لہجے میں بولا، تب سے میں خود کو مکمل محسوس کرنے لگا ہوں۔ نور کی پلکیں لرزیں، وہ کچھ کہہ نہ سکی، الفاظ اس کے لبوں پر آتے، مگر زاویار کی محبت، اس کا جنون، سب کچھ اتنا گہرا تھا کہ نور صرف اس کی نظروں میں کھو گئی۔ زاویار نے روم کے دروازے سے ہی کھانے کی ٹرے اندر کی تھی اور ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ لٹل اینجل، کھانا شروع کرو۔ نور اسے ہی دیکھ رہی تھی، وہ اس میں کھوئی ہوئی تھی۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ جان، تمہارا ہی ہوں، دیکھ لینا، لیکن کھانا کھا لو۔ زاویار نے گہرا مسکراتے اس سے کہا تھا، جس پر اس نے نظریں جھکائی تھی۔ زاویار نے دوبارہ اس کے منہ کے سامنے نوالا کیا تھا۔ ہم خود کھا لیں گے۔ اچھا، یہ تو کھاؤ۔ زاویار نے اس کے منہ میں نوالا ڈالا تھا۔ صحیح سے کھاؤ جان، تم بہت چھوٹی ہو، چیونٹی جتنی۔ وہ چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ زاویار نے کھانا کھا کر اپنا ماسک پہنا تھا اور نور نے اپنا نقاب۔ زاویار نے بل دیا تھا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ باہر نکلا تھا۔ زاویار اور نور جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچے، پیچھے سے ایک بھاری طنزیہ آواز گونجی، کیسے ہو پینتھر؟ زاویار نے گھوم کر پیچھے دیکھا تھا، نور بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ زاویار اسے گھور کر غصے سے دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر نے نور پر نظر ڈالی تھی اور وہ زاویار کے پیچھے چھپی تھی۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے۔ اپنی نظروں کو لگام دو انسپکٹر، ورنہ یہیں گاڑ دوں گا، زاویار نے غصے کی شدت سے کہا تھا۔ انسپکٹر ریحان کی زہریلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ ہاتھ جیب میں ڈالے بے خوفی سے زاویار کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے مشتعل کرنا چاہتا ہو۔ ارے اتنا غصہ؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ ویسے یہ تمہاری کمزوری ہے یا طاقت پینتھر؟ نور نے زاویار کی شرٹ کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اس کے پیچھے خود کو چھپا رہی ہو۔ زاویار کی آنکھوں میں خطرناک شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ریحان کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ زاویار کے لبوں پر ایک ہلکی مگر خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پلٹ کر نور کو دیکھا، جو اب بھی اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ پھر وہ دوبارہ ریحان کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی سرد، دھیمی مگر قاتلانہ آواز میں بولا، اگر کمزوری سمجھو گے تو تمہاری سب سے بڑی بھول ہوگی، اور اگر طاقت سمجھو گے تو تمہاری بربادی کی سب سے بڑی وجہ۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مزید قریب ہو کر سرگوشی کی۔ پینتھر کی دنیا میں جو اس سے جڑ جائے
وہ اس کی سب سے قیمتی شے بن جاتا ہے، اور پینتھر اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ انسپکٹر ریحان کے چہرے پر پل بھر کے لیے تاثرات بدلے، مگر وہ جلدی سنبھل گیا۔ تم ایک مجرم ہو پینتھر، اور تم بچ نہیں سکتے اتنی آسانی سے۔ تم پکڑو گے مجھے، ہاں؟ پینتھر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ہاں، پکڑوں گا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گا، پھانسی دلواؤں گا تمہیں، وہ غصے سے بولا تھا، جس پر پینتھر کے ماتھے اور بازو کی رگیں غصے سے ابھری تھیں۔ وہ گھوما تھا اور نور دل کا ہاتھ پکڑے آگے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ لڑکی، یہ پینتھر ایک خطرناک مجرم ہے، لوگوں کو بے دردی سے مارتا ہے اور انہیں موت دے دیتا ہے، تمہیں بھی مار دے گا، پیچھے سے انسپکٹر نے کہا تھا۔ نور دل نے لمحے بھر کو زاویار کو دیکھا تھا۔ زاویار نے گاڑی کا دروازہ کھول لے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ نور نے گھبرا کر زاویار کو دیکھا تھا، جس نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھا، اس کا دل کیا تھا اس انسپکٹر کو جان سے مار دے، لیکن ساتھ نور تھی اس لیے وہ چپ تھا۔ نور دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ خطرناک مجرم ہے، وہ تمہیں بھی مار دے گا، اس انسپکٹر کے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ گھبرائی تھی، لیکن زاویار نے اسے بتایا تھا کہ وہ پولیس میں ہے، تو کیا اس نے اس سے جھوٹ بولا تھا؟ اس کے دماغ میں بہت کچھ آ رہا تھا۔ نہیں، زاویار ہم سے جھوٹ نہیں بول سکتے، اس نے دل میں خود سے کہا تھا۔ زاویار تیزی سے ڈرائیو کرتا گھر پہنچا تھا۔ اس نے گاڑی روکی تھی، جبکہ نور ابھی بھی بے چین تھی۔ وہ گہری سوچ میں تھی، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ زاویار نے اسے دیکھا تھا اور اسے مزید غصہ آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا تھا اور دوسری سائیڈ سے اس کا دروازہ کھولا تھا۔ نور، اترو، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر نور ہوش میں آتی اتری تھی۔ وہ سوچتے سوچتے چل رہی تھی اور سائیڈ میں پڑے ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی زاویار نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ زاویار، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ زاویار نے آنکھیں بند کیے گہرا سانس لیے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی اور اسے روم میں لے جا کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ زاویار نے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا تھا۔ پیو، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نور نے چپ چاپ پی لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نور، ادھر دیکھو میری طرف، کیوں پریشان ہو میری جان، مجھے بتاؤ، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زاویار، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ گھبرا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ میری جان، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تم اس کی بات پر مت دھیان دو، وہ جھوٹا شخص ہے۔ تمہیں اپنے زاویار پر یقین ہے نا؟ بتاؤ مجھے۔ جی، ہمیں یقین ہے زاویار، لیکن میری جان تم مت دھیان دو اس پر، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے بولا تھا۔ زاویار، لیکن وہ تو پولیس تھا نا، اور آپ بھی جان، وہ اس لیے یہ کہہ رہا تھا تاکہ وہ میری جگہ لے سکے۔ ادھر بھی ایسے لوگ ہیں زاویار جیسے؟ جی جان، ہر جگہ ایسے لوگ ہیں۔ اس نے کافی حد تک اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا، لیکن وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ آپ نے لوگوں کو مارا اور آپ مجرم؟ لٹل اینجل، پولیس والے تو مارتے ہیں نا، جو ظلم کرتے ہیں انہیں، تو وہ اس لیے مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے کسی کو مارا۔ آپ کسی کی بات پر یقین مت کرنا لٹل اینجل۔ جی زاویار، ہمیں آپ پر یقین ہے، آپ ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ اس کے گرد حصار بناتے بولی تھی۔ سوری لٹل اینجل، میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں، اور اگر بتا دیا تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی، جو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تم صرف میری ہو، وہ دل میں سوچ پایا تھا۔ وہ اس کے گرد سختی سے اظہار تنگ کرتے، وہ اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکائے آنکھیں بند کرتے گیا تھا۔ زاویار نے اسے بہت مشکل سے سلایا تھا اور خود وہ باہر گیا تھا۔ ارمغان، وہ غصے سے بولا تھا۔ ہاں زاویار، انسپکٹر کو مروا دے، وہ شدید غصے سے بولا تھا۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ تمہیں پتہ ہے ہم کسی بے گناہ کو نہیں مارتے۔ جتنا کہا ہے اتنا کر ارمغان، وہ مجھے دوبارہ یہاں نظر نہ آئے۔
वो गुस्से से कुर्राया था। लेकिन ये तो बता उसने किया क्या है? उसने मेरी बीवी को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। मैं उसे इस दुनिया से दूर कर दूंगा। वो गुस्से की शिद्दत से धाड़ा था। ज़ावियार बता क्या कहा है उसने? अरमकान ने नरमी से उससे पूछा था। उसने कहा मैं एक खतरनाक मुजरिम हूँ जो लोगों को मारता है। मैं बता रहा हूँ अरमकान, अगर नूर मुझसे दूर हुई मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं, वो चिल्लाया था। ओके ओके, मैं देख लूंगा उसे, तुम फिक्र ना करो। नहीं, तुम मारोगे उसे, जो मर्जी हो जाए, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो जुनूनी हुआ था। ज़ावियार पागल हो गए हो तुम? मैं कैसे? ठीक है, तुमसे नहीं होगा ना? ठीक है, तुम छोड़ दो। ज़ावियार ने माफिया लेडी को कॉल की थी। हेलो ज़ायरा। जी सर। इंस्पेक्टर को गोली का मजा चखाओ, उसे भी पता चले दर्द क्या होता है। जी सर, जो आप कहें, सिखा देती हूँ। उसे वो तकलीफ देना जो वो बर्दाश्त ना कर सके। पैंथर की रगें गुस्से से उभरी थी। वो गुस्से से पागल हुआ था। जी सर। उसने फोन बंद किया था। ज़ावियार पागल हो गया है, क्या कर रहा है ये? वो सच में कर देगी। उसे ऑर्डर दे कि वो कुछ ना करे। अरमकान ने बाजुओं से पकड़े उसे झंझोड़ते हुए कहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, वो करेगी जो मैंने कहा है। उसने मेरी बीवी को मुझसे दूर करने की कोशिश की है, मेरी नूर को, डैम इट। वो गुस्से से चिल्लाया था। ओ गॉड। अरमकान ने अपने माथे पर हाथ रखा था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।